الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معزز سامعین، محترم ناظرین، جبر و اختیار ایک اہم ایشو، بہت ہی اہم بحث جو علم کلام اور عقائد کی کتابوں میں پیش ہوئی ہے، بیان کی گئی ہے. اور اشعری مسلک کا عقیدہ کہ انسان مجبور ہے، کچھ حیثیت نہیں، کوئی کردار اور کوئی نقش و اثر ہے ہی نہیں انسان کا، مجبور محض ہے انسان. اور سب کچھ یہ افعال جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوقیت کے دائرے میں، مخلوق ہونے کے دائرے میں شامل ہیں. البتہ عزیزان گرامی، تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ تو آپ کے سامنے بیان ہوا کہ آج کل کے دور میں اور اس صدی میں مختلف مکاتب فکر کی کلامی گفتگو اور عقائد کے بارے میں گفتگو، جہاں نظریے جبر و اختیار پر بحث کی گئی ہے، ڈسکشن پیش کیا گیا ہے. تو عزیزان گرامی، بیان ہوا آپ سامعین کرام کی خدمت میں کہ آج کے دور میں تو اور اس صدی میں کوئی بھی ہمیں اس طرح کا قائل اور اس اعتقاد کا رکھنے والا نظر نہیں آتا علماء میں. لیکن شاید کوئی اکا دکا کہیں چیز ہو، لیکن یہ عقیدہ جو ہے وہ ریجیکٹڈ ہے، اور بلکہ تمام عقلاء عالم کے نزدیک یہ چیز درست نہیں ہے، اور اس کے غلط ہونے کو اور غیر منطقی ہونے کو سبھی سمجھتے ہیں. اب وہ شبہات جو اس دور میں پیش آ گئے بیان کیے جا چکے آپ سامعین کرام کی خدمت میں، کہ جن کی بنا پر یہ عقیدہ ان اسکالرز کی طرف سے اس زمانے میں قدیم پیش کیا گیا تھا. اب آپ کے سامنے جو بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ کہ اس وقت ابتدائی دور میں جہاں عقائد کی ابحاث، عقائد کی ڈسکشن اور یہ مسائل جو اسلامی معاشرے میں پیش آ رہے تھے، اور یہ عقیدہ جو بعض اسکالرز کی طرف سے پیش کیا گیا اور شبہات کی بنا پر پیش کیا گیا، وہ شبہات کیا تھے بیان ہوا، ان کا جواب بھی پیش کیا گیا، یعنی سیٹسفیکٹری آنسر اس کا اور سیٹسفائی کرنے والا جواب، وہ شبہ زائل کیا گیا، دور کیا گیا. لیکن عزیزان گرامی، یہ حیرت انگیز چیز اور یہ بات کہ اب ہم تھوڑا سا تاریخ کی طرف رخ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ عالم اسلام میں اور مسلمانوں کے درمیان اشعری مسلک کے مفکرین اور اسکالرز کی طرف سے جو ہے وہ پیش ہوا، اور بہت سے مسائل جو ہے وہ عالم اسلام میں جو ہے وہ اس زمانے میں پیش آئے. اور یہ عزیزان گرامی جو مختلف اینالسٹس اور تحلیل کرنے والے تاریخ کو اور تاریخ کے واقعات کو اور عالم اسلام کو، اس زمانے کے خصوصاً حالات کو، تو آج کے اس پروگرام میں ہمیں بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ عقیدہ جو ہم کہتے ہیں کہ حتیٰ فطرت بھی انسان کی جو ہے وہ اس کو سمجھ سکتی ہے کہ یہ درست نہیں ہے. انسان کے مجبور ہونے کا نظریہ بالکل درست نہیں ہے.
عقل سلیم اور عقل و دماغ انسان کا بالکل اسے قبول نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں، ادراک رکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ نظریہ، یہ عقیدہ، لیکن اس کے باوجود یہ عقیدہ پیش ہوا، اور تو یہ علامت سوال بنتا ہے۔ بہرحال یہ تاریخ کی حقیقت ہے، اور جو محققین ہیں، ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، ریسرچرز ہیں، وہ اس مسئلے کو تاریخ کی کتابوں میں اور عقائد کے سلسلے میں جو تاریخ ہے عالم اسلام میں، عقائد کے ان گروہوں کے عقائد اور نظریات کے بارے میں جو کچھ تفصیلات ابھی ہمارے سامنے موجود ہیں کتابوں میں، ان کو وہاں سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ لیکن تحلیل کرنے والوں نے اور تجزیہ و تحلیل جو کیا ہے، انالائسس جو کیا ہے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جیسے پیش کیا کہ بعض جو اسکالرز جنہوں نے اس نظریے کے دلائل کو پیش کیا ہے آیات قرآنی سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید در خالقیت کا عقیدہ جو مسلم ایک عقیدہ ہے، اس سلسلے میں ان کا خیال یہ تھا، شبہ تھا کہ اگر ہم انسان کے فاعل مختار ہونے کو اگر قرار دیتے ہیں کہ وہ فاعل مختار ہے انسان، اور اس کے اختیار کا نظریہ اپناتے ہیں اور یہ اعتقاد رکھیں، تو پھر اس میں ایک دشواری یہ انہوں نے کہا کہ پیش آ جاتی ہے، شبہ ان کے لیے عارض ہو گیا کہ جی ایلوژن اور شبہ ان کے لیے کہ بھائی یہ تو توحید در خالقیت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ اس میں کانٹراڈکشن ہے، ایک ٹکراؤ ہو جائے گا، تضاد ہو جائے گا۔ اس کی وضاحت مکمل اور جواب جو ہے سامعین کی خدمت میں بیان کیا جا چکا ہے عزیزان گرامی۔ لیکن ابھی وہ عوامل میں سے ایک عامل تو یہ ہے کہ یہ شبہ ان اسکالرز پر عارض ہو گیا، جن کی وجہ سے بعض اسکالرز نے یہ نظریے کو جو بالکل اللاجیکل ہے، غیر منطقی ہے، بہرحال شبہ کی وجہ سے اس نظریے کو اپنایا اور پیش کیا۔ لیکن اور تحلیل کرنے والے حضرات جو کہتے ہیں کہ ایک وجہ اس نظریے کو پیش کرنے کی بھی اور اس نظریے کی ترویج کرنے کی بھی تاریخ کے حقائق کی روشنی میں، تاریخ کے حالات کی روشنی میں جو تجزیہ و تحلیل کیا گیا ہے، اور تاریخی شواہد اور قرائن اور دلائل کی بنیاد پر، وہ یہ ہے کہ وہ زمانہ جب خلافت اور راشدہ کا زمانہ ختم ہوتا ہے اور حکومت بنو امیہ قائم ہوتی ہے، تو یہ حکومت بنو امیہ کے قائم ہو جانے کے بعد جہاں پر ایسے حکمران بھی اس خاندان میں آئے ہیں کہ جنہوں نے ظلم و جور بہت کیا، اسلامی معاشرے میں قتل و غارت گری کی اور اسلامی قوانین کا مذاق اڑایا اور اسلامی قوانین کو اپنے پیروں تلے پامال کیا، اپنے پیروں تلے روند ڈالا، اور جو ہے وہ اسلام، دین مبین اسلام جو ہے وہ ایک لحاظ سے مظلومیت کا شکار ہوا۔ تو بہت سے مفکرین اور تجزیہ نگاروں کا اور تحلیل کرنے والوں کی تحلیل و تجزیہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس دور میں خاندان بنو امیہ کے حکمرانوں کی طرف سے اور ان کے دربار میں مختلف لوگوں کی طرف سے یہ نظریہ پیش بھی ہوتا تھا۔ یعنی ایک عامل کہ اس زمانے میں کیوں یہ نظری جبر، جبکہ سوال ہے کہ یہ فطرت کے برخلاف ہے، یہ عقل سلیم اور کا فیصلہ جو ہے اس کے برخلاف ہے نظری جبر، پھر بھی ایسا کیسے ہو گیا؟ ایک عامل تو ہم نے ذکر کیا، شبہ، اور دوسرا عامل یہ ہے کہ ان حکمرانوں نے جو ظلم و جور کیا اور بے انصافیاں کی اسلامی معاشرے میں اور شریعت کے اصولوں کو پائمال کیا، تو عزیزان گرامی اب وہ جب اعتراض کرتے تھے لوگ ان پر، اور مسلمان اس زمانے کے مسلمان جب اعتراض کرتے اور معترض ہوتے تھے، اور مختلف زمانے میں بنو امیہ کی حکومت میں قیام ہوتے رہے لوگوں کی طرف سے، تو یہ قیام جو ہوتا رہا، ان پر اعتراضات ہوتے رہے، تو ان اعتراضات کے جواب میں
توجیہ کرتے ہوئے اس نظریے کو پیش کیا گیا اور پیش کرنے کی کوشش کی گئی اور ترویج کی گئی ہے اس نظریے کی کہ جو کچھ انسان کی طرف سے ہوتا ہے، اگر ظالم انسان ظلم کرتا ہے، گناہ گار انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے اپنے نہیں ہیں۔ جب انسان مختار نہیں ہے، وہ مجبور ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ معاذ اللہ کروا رہا ہے انسان سے، تو جو کچھ بھی برے اعمال، جو کچھ بھی ظلم و جور، جو کچھ بھی انسان کی طرف سے کردار اور یہ جو کچھ پیش ہو رہا ہے حکمرانوں کی طرف سے، یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ نے چاہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس میں ان حکمرانوں کا یا بنو امیہ کے خاندان کی شخصیتوں کا کوئی کردار نہیں ہے، اور انسان اپنے اعمال میں مجبور ہوتا ہے۔ لہذا توجیہ کرنے کے لیے اور قیام کو روکنے کے لیے اور ایک صحیح فکر کو گمراہ کرنے کے لیے اور پراکندہ کرنے کے لیے حکومت جو بنو امیہ کی تھی ان کی طرف سے یہ چیز جو ہے یہ پروپیگنڈا ہوتا تھا، اور یہ نظریہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا تھا، اس کی ترویج کی جاتی تھی، اور بلکہ اگر کوئی اس نظریے کی مخالفت کرتا تو اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جاتا تھا، اور مختلف قسم کے شکنجے اور آزار جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کا سامنا ہوتا تھا اعتراض کرنے والوں کو۔ تو عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک عامل ہے کہ جو تحلیل و تجزیہ کرنے والوں نے بہت سو نے پیش کیا ہے۔ دو عامل ہم نے ذکر کیے، اور ایک تیسرا عامل عزیزان گرامی آج کے پروگرام میں ہم پیش کریں کہ اور تیسری وجہ، تیسرا وہ اہم عامل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ نظریہ جبر جو ہے وہ عالم اسلام میں، جبکہ فطرت اور عقل سلیم کے برخلاف ہے، اس کے باوجود مطلب یہ بہت سے لوگوں کے اندر یہ عقیدہ، یہ نظریہ آ گیا اور اس کی ترویج ہوئی اور ترویج کی گئی۔ عزیزان گرامی، تیسرا یہ عامل جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تجزیہ و تحلیل کرنے والے بہت سے مفکرین لکھتے ہیں کہ اہل کتاب کے علماء، اہل کتاب کے بعض مفکرین، وہ جو بظاہر اسلام بھی بہت سے ان میں سے لا چکے تھے، یا وہ کہ جو اسلام نہیں لائے تھے لیکن ان میں سے جو اسلام بظاہر قبول کر چکے تھے ان کے ساتھ ان کے گہرے روابط تھے، لہذا ان افراد کا نفوذ اور ان افراد کا اثر و رسوخ بنو امیہ کی حکومت میں اور حکومتی اداروں کے اندر آ جانا، حکومتی شخصیتوں کے ساتھ اچھے مراسم اور اچھے روابط، اور پھر اپنی باتوں کو جو ہے وہ دھیرے دھیرے اور آہستہ آہستہ حکومتی شخصیات میں پیش کرنا اور ان نظریات کو جو ہے بیان کرنا، اور اسلامی معاشرے میں اہل کتاب نے جن کے مراسم بنو امیہ کی شخصیتوں کے ساتھ تھے، حکومتی شخصیتوں کے ساتھ تھے، لہٰذا یہ اہل کتاب میں ایک انحرافی نظریہ تھا، اور وہ انحرافی نظریہ انہوں نے جو چند مسلمانوں میں تھا وہ بنو امیہ کی حکومت میں اچھے تعلقات پیدا کر کے، دوستی پیدا کر کے، نفوذ پیدا کر کے حکومتی اداروں میں، اور پھر اس نظریہ جبر کو اور عقیدہ جبر کو مختلف انداز سے، مختلف ہیلوں سے، مختلف طریقوں سے اس کی ترویج کی، پروموٹ کیا۔ تو اس کانسیپٹ کو، اس پوائنٹ آف ویو کو جو ہے وہ جبر کے نظریے کو یہ پروموٹ کرنے میں ان کا کردار ہے اور ان کا ہاتھ ہے، اور بعض مفکرین کہتے ہیں کہ تاریخ کو دقیق انداز سے جب مطالعہ کریں تو یہ عامل کھل کر سامنے آتا ہے۔ بہت سارے ایسے قرائن و شواہد کی بنیاد پر وہ یہ بات کہتے ہیں، اور ہم یہاں چونکہ ہمارا اصل ٹاپک یہ نہیں ہے بلکہ عقائد ہیں کیا، عقائد کی دلیل کیا ہے، اور اگر وہ عقائد صحیح نہیں ہیں تو ان عقائد کا رد اور ان کے ریجیکٹ ہونے پر، ان کے ریجیکشن پہ کیا دلائل ہیں، ان پہ کیا آبجیکشنز ہوتے ہیں، اعتراضات کیا وارد ہوتے ہیں، ہم یہ بحث کرتے ہیں۔ لیکن ایک مناسبت سے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھئی ایک ایسا نظریہ جو بالکل واضح ہے، کوئی اسے قبول کرنے کے لیے ذہن اور ذوق سلیم اور عقل سلیم
اور فطرت انسان کی جو ہے وہ اسے قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور فطرت کے نزدیک، عقل سلیم کے نزدیک تو بالکل روشن اور آشکارا بات ہے کہ انسان جو ہے وہ مجبور نہیں ہے، بلکہ یہ انسان جو عمل کر رہے ہیں یہ مختار ہیں، اپنے ارادے و اختیار سے عمل انجام دے رہے ہیں، یہ سامنے نظر آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات، لیکن پھر بھی اتنے واضح بات کے برخلاف یہ کیسے یہ عقیدہ ہو گیا؟ تو اس میں مختلف عوامل ہیں، جن عوامل کی بنیاد پر اس زمانے میں یہ عقیدہ جبر جو ہے اس کا پرچار کیا گیا، اس کو پروموٹ کیا گیا اور اس کو پھیلایا گیا۔ اب یہ کہ تاریخی اعتبار سے خود اسلام سے بھی پہلے، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے بھی یہ نظریہ جبر مختلف انسانوں کے درمیان یہ نظریہ اور یہ شبہ رہا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس پر بھی ہم کچھ روشنی ڈالیں گے۔ لیکن آج عالم اسلام میں اور مسلمانوں کے درمیان وہ کیا عوامل تھے جن کی بنیاد پر یہ نظریہ آیا اور راسخ ہوا ایک گروہ میں، بڑے گروہ میں، اور اس کی ترویج کی گئی، اس کو پھیلایا گیا، اس عقیدے کو، اس کی سپورٹ کی گئی۔ تو تیسرا عامل عزیزان گرامی یہی اہل کتاب کے وہ لوگ جنہوں نے حکومتی اداروں میں تعلقات پیدا کر لیے، نفوذ حاصل کر لیا، اور اس کے بعد اس نظریے کو بنو امیہ کی حکومت کو اسٹیبل کرنے کے لیے اور سپورٹ کرنے کے لیے اور اپنی باتوں کو ان کے توسط سے عالم اسلام میں پھیلانے کے لیے انہوں نے بھی ایک کردار ادا کیا ہے۔ لہٰذا جو حضرات چاہتے ہیں ان باتوں کے لیے کیا شواہد اور قرائن ہیں، ہم اس میں نہیں جائیں گے عزیزان گرامی، صرف ہم نے جو عوامل ذکر کیے ہیں مفکرین نے اور تحلیل کرنے والوں نے وہ مختصراً آپ کے سامنے پیش کیے۔ جو حضرات شائق ہیں اور شوق رکھتے ہیں، وہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، وہ ان حقائق کو تاریخی کتابوں میں، عقائد کے سلسلے میں جو گفتگو ہے، عقائد کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ میں اور تاریخی حقیقتوں میں جا کر ان باتوں کو اور ان چیزوں کو جھانچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں اندازہ کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ہم اپنے آج کے پروگرام کو اختتام کی منزل میں لے جاتے ہیں۔ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں گے کہ یہ عقیدہ اسلام سے بھی پہلے لوگوں کے اندر موجود تھا، یہ شبہ، یہ شکوک یہ موجود تھے، کس انداز سے موجود تھے، کیا تھے اور کس طرح لوگوں کے درمیان پائے جاتے تھے۔ انشاءاللہ اس پہ کچھ مختصر روشنی اگلے پروگرام میں ڈالی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا۔